أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر قرآن مجید نازل کیا، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی خامی باقی نہیں رکھی۔ سورۃ الکہف قرآن مجید کی ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 18ویں سورت ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 69 ہے، 69، اور اس میں 110 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ یہ سورت ہجرت سے 2-2.5 سال پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس کا نام کہف اس لیے ہے کہ اس میں چند نوجوانوں کا تذکرہ ہے جو ایک ظالم بادشاہ کے خوف سے، اس خوف سے اپنی بستی سے نکل گئے تھے کہ وہ بادشاہ اور اس کی قوم ان کو اللہ کے ساتھ شرک پر مجبور کرتی تھی، تو اپنے دین اور اپنی توحید کو بچانے کے لیے وہ بستی سے نکل کر ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ کہف کا معنی غار، مغارتن بھی غار کو کہتے ہیں، اور غار پہاڑ کے اندر اس کی جڑ میں جو تھوڑی سی کھوکھلی جگہ ہوتی ہے اسے غار کہا جاتا ہے، جسے پہاڑ کی کھو کہتے ہیں۔ اس صورت میں 4 بڑے بڑے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو ان نوجوانوں کا قصہ ہے جو اپنی توحید اور اپنا دین بچانے کے لیے گھر سے بھاگ نکلے، اور دوسرا واقعہ ان 2 لوگوں کا ہے جن میں سے ایک کے پاس 2 باغ تھے، انگوروں کے اور کھجوروں کے، اور ان کے درمیان زرعی زمین بھی تھی، اور دوسرا آدمی جو اس کا دوست تھا وہ غریب تھا، اور غریب آدمی اس مالدار کو یہ نصیحت کرتا تھا کہ تم اس باغ کو اور اس دولت کو اور اس پراپرٹی کو اپنی خوبی نہ سمجھو، بلکہ یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اور تیسرا واقعہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر کا واقعہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے واقعات بیان فرمائے ہیں کہ انسان جن چیزوں کو سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہی، اللہ کے علم میں وہ ٹھیک ہوتی ہیں، اور انسان کا علم بڑا محدود ہے۔ اگر آدمی کو چیزوں کی اصل حقیقت بتا دی جائے تو وہ خود کہہ اٹھے گا کہ اللہ جو کچھ کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ اور چوتھا واقعہ ایک ایسے بادشاہ کا ہے جس نے زمین کے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا، اور اس نے سورج کو طلوع ہوتے ہوئے اور غروب ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ جو قریش تھے، ان میں سے نضر ابن حارث، عقبہ بن ابی معیط اور بعض دوسرے لوگ یہ یہود کے پاس گئے مدینہ میں، اور کہنے لگے کہ یار تمہارے پاس کتاب کا علم ہے، ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چیک کر سکیں کہ یہ سچے نبی ہیں یا ایسے ہی نبوت کا دعویٰ غلط کر رہے ہیں۔
تو انہوں نے کہا کہ 3 سوالات ان سے کرو. ایک تو یہ کہو کہ غار والوں کا قصہ کیا ہے، اور ایک یہ پوچھو کہ اس بادشاہ کا کیا معاملہ ہے جس نے زمین کے مشرق و مغرب کا سفر کیا تھا، اور تیسرا سوال روح کے بارے میں کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کو روک لیا، اور 15 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی. قریش نے مذاق اڑانا شروع کیا اور باتیں بنانی شروع کر دیں. لیکن 15 دن کے بعد پھر جبریل امین سورۃ الکہف لے کر آئے، اور یہ پوری کی پوری سورت ایک ہی بار نازل ہوئی ہے. اس سے پچھلی سورت کی آخری آیت بھی اللہ کی تعریف سے ختم ہوئی تھی، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور اس سورت کی پہلی آیت بھی اللہ کی تعریف سے شروع ہوتی ہے. سورۃ الکہف ان 5 سورتوں میں سے ایک ہے جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے. ان میں سے ایک تو سورۃ الفاتحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور ایک سورۃ الانعام ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، اور ایک یہ سورۃ الکہف ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اور ایک سورۃ الصبا ہے، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور ایک سورۃ فاطر ہے جس کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا. تو یہ اللہ کی تعریف کے ساتھ اور اس کی حمد کے ساتھ اور اس کی ثنا کے ساتھ یہ سورت شروع ہو رہی ہے. سورۃ الفاتحہ میں تو اللہ کی تعریف کے جو دلائل بیان کیے گئے تھے وہ 4 تھے کہ اللہ رب العالمین ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، اس لیے وہ ہر قسم کی تعریف کا مالک ہے. لیکن یہاں اللہ کی تعریف کے لیے ایک ہی دلیل بیان کی گئی کہ اللہ مستحق تعریف اس لیے ہے کہ اس نے اپنے بندے پر ایک ایسی کتاب نازل فرمائی کہ جو سب سے بڑی نعمت ہے، اور جس کے اوپر انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار ہے. احادیث میں اس سورت کی فضیلت کے بارے میں بہت سی روایات ہیں. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو آدمی سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات یاد کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کے فتنوں سے، اور خاص طور پہ فتنہ اکبر جو دجال کا فتنہ ہے، اس سے محفوظ رکھے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اس سورت کو جمعے کے دن پڑھ لے، اگلے جمعے تک اس کے لیے اللہ تعالیٰ نور پیدا کر دیتا ہے، اور اس کے لیے نیکی پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. اور ایک دفعہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں سورۃ الکہف پڑھ رہے تھے کہ آسمان سے ایک بادل آتا ہوا محسوس ہوا. جیسے جیسے وہ پڑھتے گئے بادل قریب آتا گیا، حتیٰ کہ ان کا گھوڑا بدکنے لگا اور انہوں نے تلاوت بند کر دی. صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ واقعہ رات کو پیش آیا، تو آپ نے فرمایا یہ تو سکینت تھی جو اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کی تلاوت کی وجہ سے تم پر نازل کر رہا تھا. تو فرمایا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی. ویسے تو کائنات کی ہر چیز اللہ ہی کی غلام ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ کہنے میں جو عزت اور جو شان اور جو فضیلت اس لفظ کے سبب حاصل ہوئی ہے وہ ایک انوکھی اور نرالی شان ہے. فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اللہ نے اس میں کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ یا کوئی خامی باقی نہیں چھوڑی. یعنی ایسا نہیں کہ اس کی فصاحت و بلاغت میں کوئی کمی ہو، یا اس کی آیتوں میں کوئی اختلاف ہو، یا اس میں کہی گئی کوئی بات سچی نہ ہو، یا اس میں کوئی ضرورت سے زائد بات کی گئی ہو. اس میں جو بات بھی کہی گئی ہے انتہائی ضروری، انتہائی سچی اور انتہائی اعلیٰ اور عرفہ ہے. قیماً لینذر، اس کو بالکل سیدھا بنایا تاکہ یہ ڈرائے،
بأساً شدیداً، ایک سخت عذاب سے، من لدنہ، اس کی طرف سے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور تاکہ یہ خوشخبری دے ان مومنوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان لهم اجرا حسنا، یہ کہ ان کے لیے بہت ہی اچھا بدلہ ہے۔ بات پچھلی آیت میں بھی واضح ہو گئی تھی، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھ نہیں، لیکن تاکید مزید کے لیے فرمایا کہ قیماً، یہ بالکل سیدھی ہے، اور پورے غور و فکر کے بعد بھی اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی یا کوئی ٹیڑھ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اس قرآن مجید کا مقصد کیا ہے؟ دو بنیادی مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نافرمانوں کو اس کے عذابوں سے ڈرا دیا جائے، اور دوسرا بڑا مقصد اس قرآن مجید کا یہ ہے کہ نیک اعمال کرنے والوں کو اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والوں کو جنت کا اور اللہ کی طرف سے اجر عظیم کا مژدہ سنا دیا جائے، خوشخبری سنا دی جائے۔ ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور تاکہ ڈرا دے یہ ان لوگوں کو، قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، جنہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا لی ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، ان کو اللہ کے عذاب سے اور اللہ کے غضب سے ڈرانا اس قرآن مجید کا مقصد ہے۔ جیسا کہ یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور آج کل کے بعض اسلام کا نام لینے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عین خدا قرار دے دیا، اور اپنے اولیاء اور بزرگوں کے بارے میں یہ کہا کہ یہ اللہ کے نور کا ایک حصہ ہے۔ حتیٰ کہ ہماری امت کے ایک ظالم نے یہ بھی کہا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، کہ وہی اللہ جو عرش پر مستوی تھا وہی مدینے میں نازل ہو گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قرار دے دیا۔ تو فرمایا کہ اللہ کے لیے اولاد یا کوئی ساتھی یا ساجی یا اس کی مثل بیان کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، جیسا کہ فرمایا سورہ مریم میں کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا۔ فرمایا تم نے اللہ کے لیے اولاد بتائی ہے، یہ اتنی بھاری بات ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے آسمان پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے، اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر گر جائیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور یہاں بھی وہی بات فرمائی کہ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، نہیں ہے ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم، وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس، کبرت کلمتاً، یہ بہت بڑی بات ہے، تخرج من افواہہم، جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے، ان یقولون الا کذبا، وہ نہیں کہتے مگر صرف جھوٹ،
فرمایا علم وہ ہوتا ہے جس کی کوئی دلیل ہو. اللہ کی اولاد ہونے کی نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے نہ ان کے بڑوں کے پاس کوئی دلیل تھی، اور یہ بہت بڑی چھوٹا منہ بڑی بات یہ انسان سوچتا نہیں کہ میں اپنی زبان سے کتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں اس اللہ رب العالمین کے بارے میں جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اور آنن فانن ساری دنیا کو تباہ و برباد کر سکتا ہے. اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کے ہاں کوئی اولاد ہے یا فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں، یا ہمارے جو دیوتا ہیں ہندوؤں میں بھی یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے دیوتا یہ بھی اوتار ہیں اور اللہ ہی کا ایک حصہ ہیں. تو اس طرح کے فاسد عقائد سے فرمایا یہ قرآن مجید منع کرنے کے لیے آیا ہے کہ ایسی بات مت کہو. ان یقولون الا کذبا، ان کے بعد اگر الا آ جائے تو یہ ان نافیہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں کہتے مگر جھوٹ. وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں محض جھوٹ ہے، ان کی بات میں کوئی وزن نہیں. ترجمہ ایک بار. الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر قرآن مجید نازل کیا، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی کجی باقی نہیں چھوڑی، قیماً، اس کو بالکل سیدھا بنایا ہے، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ یہ ایک سخت عذاب سے ڈرا دے، مِن لَدُنْہُ، اللہ کی جانب سے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ یہ مومنوں کو خوشخبری دے دے، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ یقیناً ان کے لیے ایک بہت اچھا بدلہ ہے، ماکثین فیہ ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا، اور تاکہ یہ ڈرا دے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے کسی کو اپنی اولاد بنا لیا ہے، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں، ولا لآبائہم، اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس، کبرت کلمتاً، یہ بہت بڑی بات ہے، تخرج من افواہہم، جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے، ان یقولون الا کذبا، وہ جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں کہہ رہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.